بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں وہی لوگ وارث بننے والے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پروردگار کے دنیا میں بسنے والے انسانوں پر ان گنت انعامات ہیں۔ ہم ان احسانات اور انعامات کو گننا تو دور کی بات ہے، ہم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اور پروردگار کی کوئی ایک نعمت بھی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ ساری کی ساری ان گنت نعمتیں پروردگار کی دنیا والے انسانوں پر بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، پروردگار کی سب سے بڑی نعمت ان گنت نعمتوں میں سے ہے، ساری بڑی، ان بڑیوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے دنیا میں؟ اسلام۔ کون سی نعمت ہے؟ اسلام۔ اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، صرف ایک دلیل دیتا ہوں مختصر سی۔ یہ جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں یہ ہماری حقیقی اور اصلی زندگی نہیں ہے۔ ہماری اصلی زندگی وہ ہے جو اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے۔ یہ زندگی زیادہ سے زیادہ ہو گئی تو 100-125 سال کی ہو جائے گی۔ آج کل 125 سال سے اوپر کوئی نہیں جاتا، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہاں پروردگار نے موت کو ختم کر دینا ہے، موت ذبح ہو جانی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو بنانے اور سنوارنے والی چیز دنیا میں آسمان کے نیچے رب کی زمین پر صرف ایک ہی ہے، کوئی دوسری نہیں ہے۔ ایک ہی شے ہے جیسے وہ زندگی کیا بنتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، سنورتی ہے۔ ایک ہی شے ہے دنیا میں، پوری دنیا میں دوسری شے کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں، توجہ کرنا، اللہ آپ کو نفع بڑا دے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی کے پاس اسلام نہیں ہے، میں کہتا ہوں پروردگار ایک بندے کو
ساری دنیا کی دولت عطا فرما دے، پاکستان کی نہیں، ساری دنیا کی دولت دے دے ایک بندے کو، اور وہ بندہ ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں صرف کر دے، ساری کی ساری، مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، یتیم خانے بنا دے، فری ڈسپینسریاں ہسپتال بنا دے، سڑکیں پل بنا دے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے جتنے اچھے کام ہیں نا، ایک ٹیڑی پیسہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے، اچھے کاموں میں خرچ کرے، ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے، اس کے پاس اسلام نہیں ہے نا، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ساری دنیا کی دولت اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے بدلے میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نیکی کوئی نہیں ملنی رب کے، نہ آخرت سنورنی ہے، آخرت نہیں سنورنی، ساری دنیا کی دولت خرچ کر دی ہے، اچھے کاموں میں خرچ کی ہے، کسی گندے کام میں ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لگایا، آخرت نہیں بنی، اس لیے نہیں بنی کہ وہ اسلام کے بغیر اسلام کے بغیر نہیں بنتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، ہم مسلمانوں نے پروردگار کی اس نعمت کی قدر کوئی نہیں کی، مسلمانوں نے رب کی اس سب سے بڑی نعمت کی قدر اللہ کی قسم نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ ہمیں یہ نعمت بیٹھے بٹھائے مفت میں مل گئی، اور جو چیز مفت میں مل جائے نا بیٹھے بٹھائے، اس کی کوئی زیادہ قدر و قیمت ہوتی نہیں ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ جنہوں نے یہ نعمت دنیا کا ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر امتحان، ہر عذاب، ہر مصیبت سہ کے جنہوں نے یہ نعمت حاصل کی تھی نا، ان سے پوچھیں اسلام کی قیمت اور قدر کیا ہے، ہمیں نہیں آئے گی سمجھ۔ آپ کہیں گے ہم نے کیسے نہیں قدر کی؟ میرے بھائیوں، میں تفصیل میں نہیں جانا، بڑے دلائل نہیں ذکر کرنے، ایک مسئلہ سمجھانا ہے، اس ایک مسئلے سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے واقعتاً قدر نہیں کی۔ آپ انشاءاللہ بات بھی سمجھ آئے گی اور میری تائید بھی کریں گے، انشاءاللہ کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک ہی مثال دینی ہے میں نے بس۔ اسلام کا سب سے بڑا کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، پروردگار کا دنیا والوں پر سب سے بڑا فریضہ وہ ہے دن رات میں 5 وقت کی نماز۔ کتنا بڑا فریضہ ہے؟ مالک الملک نے اپنے بندوں کو، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، مالک اپنے غلام کو جو حکم دینا چاہے دے سکتا ہے، مملوک کی، غلام کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ مالک کے حکم سے انحراف کرے۔ اس مالک نے اپنے بندوں کو، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں کان دیے، ہمیں زبان دی، دل دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے، تندرستی صحت دی، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اس مالک کا سب سے بڑا فریضہ 5 وقت کی با جماعت نماز ہے۔ کتنا بڑا فریضہ ہے؟ کھڑے ہو کے نہیں نہ پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم ہے رب العالمین کا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نماز کا ایک رکن ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ایک رکن رہ رہا ہے، چلو نماز چھوڑ دو، جب رکن ادا کرنے کے قابل ہو جاؤ پھر پڑھ لینا، چھٹی نہیں دی۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اجازت ہے، اب کیا کر لو؟ بیٹھ کر پڑھ لو، چھٹی نہیں ہے نماز سے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹے ہوئے ہو، بیمار ہو، لیٹے لیٹے ہی پڑھ لو، معافی
چھٹی نہیں ہے نماز سے. وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. وضو نہیں کر سکتے تو اللہ نے یہ نہیں کہا نماز تو تمہاری ہونی نہیں وضو کے بغیر، تو چلو چھٹی کرو، جب وضو کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، پانی مل جائے گا، تندرست ہو جاؤ گے، استعمال کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، پھر پڑھ لینا. کہا نہیں، تیمم کر کے پڑھ لو. چھٹی نہیں دی. اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا بندہ، اللہ نہ کرے میرے محترم بھائیوں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شخص اتنا بیمار ہو جائے، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، دوسرے پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہو، پیشاب کے قطرے مسلسل بہہ رہے ہوں، کپڑوں پر بھی گرے ہوئے ہیں، قطرے بستر پر بھی گرے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. توجہ میری طرف رکھنا میرے عزیز بھائیوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس بیمار کے پاس اس کے کپڑوں کو، اس کے بستر کو چینج کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. اس کو تیمم وضو کروانے والا پاس کوئی نہیں ہے. یہ خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس بیمار کی عقل اور ہوش و حواس کام کر رہے ہیں. عقل بھی کام کر رہی ہے، ہوش و حواس بھی کام کر رہے ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. عزیز بھائیوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مالک الملک نے اس حالت میں پڑے مریض کو بھی نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی ہے. وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جن کپڑوں میں، جیسے بستر پر، جس حالت میں پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے. وہ رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. چھٹی نہیں دی نماز کی. پروردگار نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. فاتقوا اللہ ما استطعتم. جس چیز کا تمہیں حکم دے دیا جائے نا، تو جو تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے رب کا مطالبہ ختم ہو جاتا ہے. جو تمہارے بس میں ہے وہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے. اتنا بڑا فریضہ مالک الملک نے جس مسلمان کی عقل کام کر رہی ہے، ہوش و حواس قائم ہے، اس کو نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی. لیکن ہمارے معاشرے میں ہندوؤں، یہودیوں، سکھوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں، عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا. کعبے کے رب کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، امام الانبیاء کی دنیا میں آمد پر خوشیاں منانے والے، چراغاں کرنے والے، جھنڈیاں لگانے والے، ساری رات محمد الرسول اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. محلوں کے محلے، آبادیوں کی آبادیاں، خاندانوں کے خاندان، بستیوں کی بستیاں کعبے کے رب کی قسم ہے بے نمازوں سے اٹی پڑی ہیں. بیمار نہیں ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، ماشاءاللہ کاروبار ہو رہا ہے، دفاتر چل رہے ہیں، سارے کام دندے دنیا کے ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں ایسے کہ نہیں ہیں؟ تھوڑے سے لوگ ہیں نا، ہیں؟ پورا معاشرہ ہی بڑا پڑا ہے یار، پورا معاشرہ ہی بڑا پڑا ہے مسلمان. میں کیسے مان جاؤں؟ ان کو اسلام کی قدر کا پتہ ہے اور یہ اسلام کی قدر جانتے ہیں. کیسے مانوں میں؟ بتائیں مجھے. ان کے ہاں اسلام کی کوئی اہمیت ہے؟ اسلام کی کوئی قیمت ہے؟ کتنا بڑا فریضہ ہے میرے بھائیو. اللہ کے لیے غور کرنا. بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ کچی بات کوئی نہیں کر کے جاؤں گا. بندہ میدان جنگ میں ہے، توجہ سے سننا میری بات. بندہ میدان جنگ میں ہے، اللہ کی زمین پر
اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، لڑ رہا ہے آسمانوں والے رب کی خدائی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، اس کے نظام چلانے کے لیے، جھوٹے خداؤں کی خدائیوں کو توڑنے کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے لڑ رہا ہے الہ کلمت اللہ کے لیے میدان جنگ میں۔ چھوٹا سا عمل ہے نا؟ ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کتنا بڑا عمل ہے، اندازہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ ایک آیت صرف سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، ان نیکیوں کو، ان اعمال کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر رب کی زمین پر رب کا قانون نافذ کرنے کے لیے رب کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں؟ کیا تم نے مسجد حرام کو آباد کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، ان کو ان کے برابر سمجھ لیے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلاتے رہیں، ساری زندگی مسجد حرام کو آباد کرتے رہیں، یہ ان کے برابر ہاں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ان کو ان کے برابر سمجھتا ہے وہ کون ہے؟ ظالم۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، رب ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یار اس سے بھی نہیں اندازہ ہوا، ہمیں نہیں اندازہ ہوا۔ حاجیوں کو پانی پلانا چھوٹی سی نیکی ہے؟ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، فاحشہ عورت تھی بنی اسرائیل کی، فاحشہ، ایک پیاسے کتے کو اس نے کیا کر دیا؟ پانی پلا دیا۔ ناطق وحی نے کہا فشکر اللہ لہا، اللہ نے اس فاحشہ عورت کے اس عمل کی قدر کی، فغفر لہا، سارے گناہ معاف کر دیے۔ کس کو پانی پلانے پر؟ ایک کتے کو پانی پلانے پر۔ اور یہ کس کو پانی پلا رہا ہے؟ کتوں کو نہیں، انسانوں کو۔ اور انسان بھی عام انسان نہیں، رب کے گھر میں آنے والے پروردگار کے مہمان، ان کو پانی پلا رہا ہے، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر سارے گناہ معاف، جو رب کے مہمانوں کو پانی پلائے چھوٹی نیکی ہے۔ اور مسجد حرام کو آباد کرنے کا مطلب ہے وہاں نمازیں پڑھے، وہاں روزے رکھے، قیام کرے، طواف کرے، عمرے کرے، اعتکاف بیٹھے۔ یہ ہے مسجد حرام کی کیا کرنا؟ آباد کاری۔ اور مسجد حرام کی ایک نماز دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل۔ ہم پاکستان کی مسجدوں میں گن کر زندگی میں 1,00,000 فرض نمازیں پڑھیں، کعبے کے رب کی قسم ہے مسجد حرام کی صرف ایک نماز ہماری ادھر پڑھی ہوئی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ ساری زندگی وہاں نمازیں پڑھنے والا مسجد حرام میں، جہاں ایک نماز 1,00,000 سے بھی افضل ہے، وہ بھی جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ جہاد ہو رہا ہے، سامنے دشمن کھڑا ہے، گولیوں کی بچھاڑ آ رہی ہے، اوپر سے اس کے طیارے بم گرا رہے ہیں، نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، اعضاء کٹ کٹ کے بکھر رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، اس حالت میں ہو جاتا ہے نماز کا وقت، ٹائم آ جاتا ہے کس کا؟ نماز کا۔
پروردگار نے مالک الملک نے کیا کہا؟ تو اسلام کا ایک عظیم الشان عمل کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، پوری انسانیت کے لیے کر رہا ہے، رب کے دین کے لیے کر رہا ہے، اسلام کی چوٹی کے عمل پر تو براجمان ہے۔ چھٹی تجھے نماز کی ہاں؟ کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا او رکبانا، میدان جنگ میں ہو، لاشیں گر رہی ہوں، نماز کا ٹائم ہو جائے، او میرے بندو، مجھے رب کہنے والوں، میرے نبی کے امتی کہلانے والوں، وہاں بھی نماز کی چھٹی؟ پیدل چل رہے ہو، دوڑ رہے ہو، رینگ رہے ہو، سواری پر بیٹھے ہو، ٹینک پر، توپ پر، خچر پر، گھوڑے پر، گدھے پر، منہ کعبے کی طرف ہے، نہیں ہے، جس حالت میں ہو نماز معافی نہیں، نماز پڑھنی ہے، وہاں بھی پڑھنی، چھٹی نہیں وہاں نماز کی۔ میدان جنگ میں ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میں دلیل صرف ایک یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہم نے ایک ٹیڑی پیسہ اسلام کی قیمت نہیں سمجھی ہوئی۔ ہمارے ہاں تو اسلام ایک فضول چیز ہے، لا یعنی بے مقصد چیز ہے۔ اللہ اکبر، میدان جنگ میں نماز کی چھٹی، اور منڈی میں، مارکیٹ میں، فیکٹریوں کارخانوں والوں کو سب کو چھٹی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو چھٹی ہے یار، کیوں شیخ صاحب؟ ہاں، اذانیں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم مارکیٹیں بازار بھرے پڑے ہوتے ہیں، ہندوؤں یہودیوں کے نہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیں، کتنی دکانیں ہیں جو اذان کے بعد جن کا شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ مسجد کے سامنے دکان ہوگی، کعبے کے رب کی قسم میں نے ایسی دکانیں دیکھی جو مسجد کے پلاٹ میں بنی ہوئی ہیں، مسجد کے نیچے ہیں، ان کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں بند ہوتی۔ حاجیوں کی نمازیں، حاجیوں کی مسجدیں بند، دکانیں بند نہیں ہوتی۔ دفاتر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، کسی کا قلم چلتا ہوا رکتا ہے؟ کوئی اپنا کام بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے؟ ہمارے سکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں ہندوؤں یہودیوں کی نہیں ہیں، مسلمانوں کی ہیں۔ وہاں لیکچر دینے والا استاد، پروفیسر، پڑھانے والا استاد کیا اذان سن کر وہ اپنا لیکچر بند کر دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور طالب علموں کو نماز پڑھنے کا کہتا ہے؟ ہاں، مسلمان نہیں، وہ بچوں، مسلمانوں کے بچوں کو نہیں پڑھا رہا، لیکچر دے رہا۔ ٹیوشن سینٹر آباد ہیں، کالج، سکول، یونیورسٹیاں آباد ہیں، اذانیں ہونے پر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، دفتر آباد ہیں، کھیل کے میدان آباد ہیں۔ ماشاءاللہ، ٹی ویوں پر بیٹھے ہوئے وہ ٹی وی پر مصروف ہیں، ان کے پاس بھی نماز پڑھنے کا ٹائم۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ نہیں، آپ انشاءاللہ اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ بڑی کڑوی کڑوی باتیں سن رہے ہیں، باتیں کڑوی ہیں تھوڑی سی۔ اللہ اکبر، بے شمار لوگ ہیں دنیا میں، ہمارے معاشرے میں، دنیا میں نہیں ہمارے معاشرے میں بات کر رہا ہوں، بے شمار لوگ ہیں نماز کے لیے مسجد میں آنے سے ان کا ٹائم ضائع ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے تو ٹائم کام ہو رہا ہے، کام آ رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے یونیورسٹی میں، کالج میں، سکول میں پڑھا رہا ہے تو ٹائم کام آ رہا ہے۔ یہ طالب علم پڑھ رہا ہے تو اس کا ٹائم کام آ رہا ہے، جو دفتر میں ملازمت کر رہا ہے اس کا ٹائم کام آ رہا ہے، جو ٹی وی پر بیٹھا ڈرامہ اور فلم سیریز دیکھ رہا ہے اس کا ٹائم بھی کام آ رہا ہے، جو فیس بک اور یوٹیوب چلا رہا ہے اس کا ٹائم تو سب سے زیادہ کام آ رہا ہے۔ ہاں، اور اگر
مسجد میں آ جائے تو ماشاءاللہ اس کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، سوچ بن چکی ہے مسلمانوں کی ہمارے معاشرے میں، وہ مسجد میں جانے کو اپنے ٹائم کا ضیاع سمجھتے ہیں، آتا ہی نہیں، اسی لیے نہیں آتے کہ ٹائم ضائع کرنا، وہاں جا کر کیا ملے گا، فائدہ کیا ہے، ادھر تو کام آ رہا ہے ہمارا وقت، کچھ مل رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ کے کیا مل رہا ہے۔ میں نے ایسے نمازی بھی دیکھے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، ٹائم ہو گیا جماعت کا، امام صاحب ہیں لیٹ، امام بھی انسان ہے، ہم کبھی لیٹ نہیں ہوئے، ہم کبھی لیٹ ہوئے ہیں؟ اکثر ہی ہوتے رہتے ہیں یار، نمازوں سے اکثر ہی لیٹ ہوتے ہیں، کوئی ایک رکعت اٹھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دو پڑھ رہا ہے، کوئی تین پڑھ رہا ہے۔ فجر کی نماز ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ جو پڑھنے والے ہیں نا وہ بعد میں آگے پڑھتے ہیں، جماعت کے بعد، اکثر کا معمولی بعد میں آنا ہوتا ہے۔ امام بھی انسان ہے ہماری طرح، وہ بھی لیٹ ہو سکتا ہے، لیٹ ہو گیا امام تھوڑا سا، ہوتا کیا ہے پھر؟ جتنے بیٹھے ہیں نا مسجد میں، قسم ہے اللہ کی، کوئی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، پیچ و تاب کھا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کوئی اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، قاری صاحب نہیں آئے، ہاں، کوئی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے قاری صاحب کا دروازہ بجاؤ، کیا ہوا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں، یہ قاری تو ہمیشہ لیٹ ہی کرتا ہے ہماری نماز، یہ تو فارغ ہے، اس کو پتہ نہیں ہمارا ٹائم کتنا قیمتی ہے، کیوں جی؟ صحیح صحیح بتائیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، کیا ایسا ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے والوں کی سوچوں میں ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں اب ہمارا ٹائم کیا ہونا شروع ہو گیا ہے، ضائع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں تو بڑی قربانی دے کے آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے اور قاری نے ٹائم ضائع کر دیا میرا۔ جب یہ نماز پڑھنے والے کی سوچ یہ ہوگی تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے، ایک نماز پڑھنے بھی نہیں آتا مسجد میں، وہ کیا ٹائم ضائع کرنا نہیں سمجھے گا اس کو؟ او میرے محترم بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا، کتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا یہ، ہم نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے، رب کا فریضہ ہے، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پروردگار نے صرف 2 قسم کے لوگوں کو نماز کی چھٹی دی ہے قیامت تک کے لیے۔ کتنے قسم کے لوگوں کو؟ 2 قسم کے لوگوں کو۔ ایک وہ بندہ جس کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے، اس کو چھٹی ہے، نماز کی معاف ہے۔ اور دوسری وہ خواتین جو ہر ماہ ایک اپنی مخصوص بیماری کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے، ماہواری میں، ان کو نماز کی چھٹی دی، یا جو بے عقل ہے، عقل جس کی کام کرنا چھوڑ گئی ہے، معوف ہو گئی ہے، اس کو چھٹی ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ان 2 لوگوں کے علاوہ جاؤ پورا قرآن پڑھ لو، پوری نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لو، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کر لو، کعبے کے رب کی قسم ہے نماز چھوڑنے کی چھٹی ہے ہی نہیں، چھٹی نہیں۔ یہ سارے لوگ جو بے نماز ہیں، کیا ان کو حیض آ گیا سب کو مستقل ہیں؟ یا تو مستقل حیض والے ہو گئے، یا عقل ویسے کام کرنے چھوڑ گئی ہے، حیض بھی نہیں ہے، عقل بھی ماشاءاللہ کام کر رہی، لیکن نماز کی اہمیت ہی نہیں۔ کتنا بڑا فریضہ ہے۔ امام الانبیاء سخت بیمار ہے، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، سخت بیمار ہیں، بیماری کی شدت ہے، اور بیماری کی شدت سے پیارے پیغمبر بے ہوش ہو جاتے ہیں، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تھوڑی دیر بعد، ہماری ماں سے پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا ہم ینتظرون کا، اللہ کے نبی وہ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تکلیف کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا لا ہم ینتظرون کا، نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ کسی صوفی صاحب کی؟ کسی تارک دنیا کی؟
اس کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کا سردار سید ولد آدم سرور کونین رحمت للعالمین ہے۔ اتنی شدید تکلیف میں ہوش آتا ہے تو فکر ڈاکٹر کی نہیں ہے، حکیم کی نہیں ہے، کسی ہسپتال کی نہیں ہے کہ مجھے ہسپتال لے جاؤ، حکیم کو بلا لو، ڈاکٹر کو بلا لو، بڑی تکلیف ہے۔ فکر کس چیز کی ہے؟ ہائے میرے بھائیوں، انہی دنوں میں، جن دنوں میں آپ شدید بیمار تھے، دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے نا اپنے جسم میں افاقہ محسوس کیا، طبیعت کوئی بہتر محسوس ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جماعتیں کروا رہے تھے، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، غور کرنا میرے عزیز بھائیوں، کہتی ہیں ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک کندھے سے سہارا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے کندھے سے حضرت علی نے، حضرت اسامہ نے باری باری سہارا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کندھوں سے سہارا دے کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں لے جا رہے ہیں۔ کہتی ہیں ہماری ماں عائشہ صدیقہ، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لینیں بھر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ خود اپنا پاؤں اٹھا کے آگے رکھ سکتے، لیکن اس حالت میں بھی کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس حالت میں اٹھاؤ صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے، اس کے اوپر باب قائم کیا ہے کہ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو باجماعت نماز سے چھٹی مل سکتی ہے۔ یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امت کو یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ جو شخص اتنا بیمار ہو کہ دو بندوں کے سہارے سے پاؤں بے شک اس کے زمین پر گھسٹتے آ رہے ہوں، اس حالت میں بھی مسجد میں آ سکتا ہے، اس کو باجماعت نماز کی چھٹی نہیں، اس کو اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو نہ نماز کی قیمت ہے نہ جماعت کی قیمت ہے کوئی۔ قرآن میں رب نے لکھا میرے محترم بھائیو، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے کائنات کے امام، سرور کونین، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں میں موجود ہوں، جنگ کا میدان ہو، سامنے دشمن کھڑا ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، باجماعت نماز پڑھا ان کو۔ جہاں جنگ کے میدان میں جماعت کروانا ممکن ہے نا، وہاں جنگ کے میدان میں بھی جماعت کی چھٹی۔ طریقہ آسمانوں والے رب نے بتایا کیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، قسم ہے اللہ کی، باقی ساری نماز کا طریقہ کوئی نہیں بتایا قرآن میں، اللہ نے وہ امام الانبیاء کے عمل سے اور پیارے پیغمبر کی زبان سے بیان کروایا ہے۔ یہ خود رب نے بیان کیا اپنے الفاظ سے کہ میدان جنگ میں باجماعت کیسے پڑھنی ہے۔ دشمن کھڑا ہے سامنے، گولیاں چلائے گا، سب کو ختم کر دے گا۔ کہا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، آپ اپنے مسلمانوں کی دو پارٹیاں بنا لیں، دو گروہ بنا لیں، آپ نماز شروع کریں، ان میں سے ایک گروہ آپ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا گروہ اسلحہ لے کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو۔ جب آپ ایک رکعت ان لوگوں کو پڑھا لیں، ایک رکعت پڑھ چکے یہ سلام نہیں پھیریں گے، اسی طرح نماز کی حالت میں اٹھ کر دشمن کے سامنے چلے جائیں گے، اور وہ جو دشمن کے سامنے اسلحہ لے کر کھڑے ہیں وہ آ کر آپ کے پیچھے دوسری رکعت باجماعت پڑھیں گے، تاکہ ان کی بھی جماعت ہو جائے، ان کی بھی جماعت ہو جائے، کوئی بندہ بھی جماعت سے محروم نہ رہے۔ کون سکھا رہا ہے طریقہ؟ اچھا، میدان جنگ میں جہاں جماعت کروانا ممکن ہے رب نے جماعت کی چھٹی، اور ادھر تو ماشاءاللہ اچھے بھلے نمازیوں کو بھی چھٹی ہے جماعت سے، جب دل کرو آ کر پڑھ لے، جب دل کرے آ کر پڑھ لے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
یہ مالک الملک کا حکم قرآن میں میرے بھائیوں ہمارے لیے نہیں، کن کے لیے؟ نابینا صحابی ہے مدینے والے امام کا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، مجھے کوئی بازو پکڑ کر مسجد میں لانے والا نہیں ہوتا، نابینا ہوں، رستہ نظر نہیں آتا، سانپ بچھو مدینے کے رستے میں جو ہے نا زہریلے جانور بڑے ہیں، گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ جینین عذر ہے، نابینا بھی ہے، رستہ بھی صاف نہیں ہے، گھر بھی دور ہے، اور کوئی لانے لے جانے والا بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے کہا ہاں تو گھر میں نماز پڑھ لیا کر۔ جینین عذر تھا، وہ واپس جا رہا ہے مسئلہ پوچھ کر، دروازہ نہیں نکلا، پروردگار نے جبریل امین کو بھیج دیا، وہی نازل ہو گئی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے کہا اس کو بلاؤ، اس نابینے کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا کیا مسئلہ پوچھا ہے؟ دوبارہ پوچھو کیا مسئلہ پوچھا ہے؟ اس نے اسی طرح مسئلہ پوچھا جیسے پہلے پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا تسمع النداء، کیا تو اذان سنتا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ کے نبی اذان تو سنتا ہوں، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ ناطق وحی نے کہا فاعجب، ٹھیک ہے تو نابینا ہے، ٹھیک ہے تجھے گھر سے لانے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے رستے میں بچھو سانپ زہریلے جانور بھی ہیں، لیکن تجھے نابینے کو بھی جسے لانے لے جانے والا نہیں ہے، گھر میں چھٹی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، مسجد میں آنا پڑے گا۔ اچھا نابینے کو امام الانبیاء نے جماعت سے پیچھے رہنے کی چھٹی نہیں دی، اور مجھے چھٹی ہے میں سویا رہوں اور جب دل کرے اٹھ کر نماز پڑھ لوں آ کر، دکان میں بیٹھا رہوں اور جب دل کرے گاہک چلے جائیں سارے پھر آ کر نماز پڑھ لوں؟ میرا اپنا دین ہے، میں نے اسلام کو سمجھا کہ میرے نزدیک اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو نماز نہیں نہ پڑھتا، کہتا میں مسلمان ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، عاشق رسول ہوں، صدقے واری قربان ہوں، سب سے زیادہ جھنڈیاں چراغاں، سب سے زیادہ خرچہ ہیں، اللہ کے نبی کی آمد پر جشن خوشی مجھے ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن میں رب نے لکھا ہے جائے گا کہاں پر؟ جہنم میں۔ ایک حدیث صرف سناتا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے، آیت سنیں۔ اللہ نے کہا وہ جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ وہ جنتی نیچے کو جھانکیں گے، ان جہنمیوں کو جلتا ہوا دیکھیں گے، وہ تو پہچان لیں گے یہ تو وہی اہل حدیث ہیں، ہمارے محلے کے اہل حدیث ہیں، یہ تو جناب وہ ہیں جو الحاج صاحب ہیں، یہ تو جناب ہر سال چراغاں کی بڑی پورا 12 دن چراغاں کرتا تھا اپنے گھر پہ، اپنے دفتر پہ، پورا بازار سجانے میں سب سے آگے آگے ہوتا تھا، قیادت کرتا تھا جلوسوں کی، یہ تو وہی ہے آج جہنم میں جل رہا ہے۔ کہیں گے ما سلککم فی سقر، حاجی صاحب، عاشق رسول صاحب، اہل حدیث صاحب، مسئلہ کیا بنا جہنم میں جل رہے ہو، ہوا کیا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ لم نکو من المصلین، مسلمان بھی تھا، مومن بھی تھا، عاشق بھی تھا، غلام بھی تھا، واری قربان بھی جاتا تھا، محبت بھی کرتا تھا، جشن بھی بناتا تھا، لیکن نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے رب نے مجھے جہنم میں جھونک دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو جواب ہے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا، کیا خیال ہے یہ ہندو کہے گا؟ ہندو کو اللہ نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالنا ہے؟ ہندو نماز پڑھ بھی لینا اس کی نماز کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں اسے۔ یہودی کو عیسائی کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے نہیں ڈالنا، سکھ بدھ مت کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ڈالنا، ان کو کفر کی وجہ سے ڈالنا ہے۔ نماز کب آتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد آتی ہے۔ وہ بھیجا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اور کہا تھا فل
इन्नका ताती कौमन अहला किताबिन फलयकुन अव्वला मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तू अहले किताब के पास जा रहा है, सबसे पहली दावत ये देनी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा और आखिरी रसूल हूँ। फ़इन्हुम अताऊका लिज़ालिका, अगर वो तेरी ये से पहली दावत को मान लेना तो फिर उनको बताना है अल्लाह ने दिन रात में उन पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। इसका मतलब है अगर वो पहली दावत को नहीं मानते तो उनको नमाज पढ़ाने की ज़रूरत है, फ़ायदा ही नहीं कोई नमाज पढ़ने का। फिर तो ये जो जवाब दे रहा है कि लम नाकुम मिनल मुसल्लीन, ये कौन जवाब देगा? मुसलमान। और आगे चंद आयतें और पढ़ लें यहाँ पर चंद आयतें। फरमाया फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, ये जो जहन्नुम में जल रहे हैं ना, इनमें बेनमाज भी हैं, आखिरत पर ईमान लाने वाले वो ना ईमान लाने वाले भी हैं, और लोगों को भूखों को खाना ना खिलाने वाले, तरगीब ना देने वाले भी हैं। सारे ये जहन्नुम में जल रहे हैं। और ये जो कह रहा है ना लम नकुम मिनल मुसल्लीन, अल्लाह कहते हैं फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, इनको सिफारिश करने वालों में से किसी की सिफारिश नफ़ा है? गौर से सुनना, इनको सिफारिश करने वालों में से किसी की सिफारिश नफ़ा, किसने कहा? रब ने कुरान में, रब की बात है, किसी मौलवी साहब की नहीं है। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, इन बेनमाज़ों को सिफारिश करने वालों में से किसी की सिफारिश नफ़ा। इसका मतलब है कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको सिफारिश करने वालों की सिफारिश से वहाँ पर नफ़ा मिलेगा। होंगे कि नहीं होंगे? मासूम बच्चा जो फौत हो जाता है, माँ बाप सब्र करते हैं, वो भी अपने माँ बाप की सिफारिश करेगा। शहीद भी अपने माँ बाप की और 70 लोगों की सिफारिश करेगा। और भी परवरदिगार जिसको सिफारिश का हक देगा वो सिफारिश करेगा। सबसे बड़ी सिफारिश इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करेंगे। सबसे बड़ी सिफारिश कौन करेंगे? कौन सी सिफारिश करेंगे? सारी सिफारिशें छोड़कर आखिरी सिफारिश सुनाने लगा हूँ। 5 सिफारिशें करेंगे इमामुल अंबिया 5 मौक़ों पर। यह सबसे आखिरी सिफारिश है जो अल्लाह के नबी करेंगे। सही बुखारी की हदीस है। कहाँ पर है? सही बुखारी में। लोग जहन्नुम के अंदर जल रहे हैं, इमामुल अंबिया कहते हैं मैं आऊँगा, परवरदिगार के अर्श के नीचे आकर सजदे में सर रख दूँगा और अल्लाह की हम्दें सनाएँ और तारीफ़ें शुरू कर दूँगा, और वो हम्दें सनाएँ और तारीफ़ें करूँगा जो अभी मुझे मालूम नहीं है। रब वही करके मुझे सिखाएगा। अभी मैं नहीं जानता उनको, रब वही करके मुझे सिखाएगा। वो तारीफ़ें करूँगा और मैं सजदे से सर ही नहीं उठाऊँगा जब तक परवरदिगार का हुक्म नहीं आएगा, सजदे में ही पड़ा रहूँगा। फिर अल्लाह कहेंगे इरफा रासक सल तोता वशफा तुशफ़ा, ए कायनात के इमाम सरवरे कौनैन, सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। इमामुल अंबिया क्या मांगेंगे? मुकाम महमूद चाहिए? हाँ, मेरे ख़ानदान को बचा ले। कसम है अल्लाह की, कहेंगे रब्बे उम्मती, रब्बे या अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नुम के अंदर जल गई, मेरी उम्मत, मेरा कलिमा पढ़ने वाले जहन्नुम में जल गए। इमामुल अंबिया ने फरमाया परवरदिगार एक हद मुकर्रर कर देंगे। दूसरी रिवायतों में है वो हद ये होगी, जिस बंदे के पास दुनिया में ज़िंदगी में एक जौ के दाने के बराबर या गंदम के दाने के बराबर ईमान था ना, उन सब को जहन्नुम से निकाल दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिफारिश से। हाँ, कितने ईमान वालों को? प्यारे पैगंबर ने कहा मैं उन सब को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। दोबारा फिर मैं अर्श के नीचे आकर फिर सजदे में सर रख दूंगा, फिर अल्लाह की हम्दें सुनाएं और तारीफ़ें शुरू कर दूंगा, और करता ही जाऊंगा, नहीं उठाऊंगा सर जब तक मालिक हुक्म नहीं देगा मुझे। फिर वो हुक्म देगा, फिर मैं सर उठाऊंगा, फिर अल्लाह कहेंगे सल तोता वशफा तुशफ़ा। दोबारा जब सिफारिश का इख्तियार रब की तरफ से मिलेगा, फिर भी अपने लिए, ख़ानदान के लिए, बरादरी के लिए, कसम अल्लाह की नहीं, फिर कहेंगे उम्मती या रब्बे उम्मती,
اے میرے رب میرے امتی جہنم میں جل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دوبارہ پھر ایک حد مقرر کر دیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا دنیا میں، ان کو بھی جہنم سے نکال دو۔ امام الانبیاء کی سفارش ہے۔ کتنے ایمان والوں کو؟ رائی کے دانے کے برابر ایمان والوں کو نکال دو۔ امام الانبیاء کہتے ہیں میں ان کو بھی سب کو پکڑ کر جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر جا کر سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ میں حکایت نہیں سنا رہا، قسم اللہ کی کہانی نہیں ہے، کسی کچی پکی روٹی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر آسمان کی نیلی چھت تلے امت محمد کی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر سے امام الانبیاء کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر سر سجدے میں رکھ دیں گے، پھر اللہ کی حمدیں ثنائیں اور تعریفیں کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے، اٹھائیں گے نہیں سر جب تک رب نہیں حکم دے گا۔ پھر مالک کہے گا ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، اے محمد سر اٹھائیے، سوال کیجئے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قسم اللہ کی تیسری مرتبہ جو سفارش کریں گے وہ بھی یہی لفظ ہوں گے، امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت جہنم کے اندر ابھی بھی جل رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، ساری زندگی اللہ کی قسم ہمارے لیے مارے کھاتے رہے، تانے سنتے رہے، دن رات ایک کیے رکھا، ساری زندگی کھپا ماری آپ نے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح کیا ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ ساری زندگی پتھر کھائے، گالیاں سنی، تانے سنے، ہر تکلیف برداشت کی، سر پھٹا، لہو لہان ہوئے، سارا کچھ ہوا، اپنی ذات کی خاطر، کعبے کے رب کی قسم انسانوں کی خاطر، لوگوں کے بھلے کی خاطر سارا کچھ برداشت کیا۔ دنیا میں بھی ان کی خاطر ان کو بچانے کے لیے مارے مارے پھرتے رہے، لوگوں کے پیچھے مارے مارے، جان کھپا ماری۔ امام الانبیاء نے نہ اپنے چین کو دیکھا، نہ آرام کو دیکھا، نہ سکون کو دیکھا، قسم اللہ کی لوگوں کی خاطر ہر شے داؤ پہ لگا دی۔ اور میدان معاشر میں بھی جب آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے، جب نوح علیہ السلام سفارش کرنے سے جواب دے دیں گے، جب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، جب پسینے میں غرق ہوں گے، ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے برابر پسینے میں ہوگا، سورج قریب آیا ہوا ہوگا، بڑا ہی برا حال ہوگا، کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا، وہاں بھی سفارش کون کریں گے؟ قسم اللہ کی میدان معاشرے میں بھی اس حالت سے حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ کے نبی کی سفارش سے حساب و کتاب شروع ہوگا، آپ سفارش کریں گے۔ اور پھر جب جہنم میں گر گئے ہیں پھر بار بار سفارش امت کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو امت کے حقوق ہیں، لیکن ہم پر نبی کا کوئی حق نہیں ہے۔ سارے حقوق ہمارے اللہ کے نبی پر تھے، اللہ کے نبی کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ وہ ایسے ہی ہے نا، قسم اللہ کی ایسے ہی ہے، ہم نے ایسے ہی سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا نبی کے حق تھے ہم پر، ہاں نا، نبی پر ہمارے حق تھے، وہ دنیا میں بھی کھپاتا اپنے آپ کو، میدان معاشر میں بھی اپنے آپ کو داؤ پہ لگاتا، پھر رب کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ میں پڑ جاتا، ہمارے لیے مانگتا، یہ نبی کے حق تھے، یہ ہمارا حق تھا نبی پر، لیکن ہمارے اوپر اس نبی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارا یہی حق ہے کہ نبی کا حکم آئے ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، نبی کے حکم کو لپیٹ کر گندی نالی میں بہا دیں۔ ہمارا نبی کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، نبی کے حکم کو چھوڑ دیں، اپنی خواہشات سے پیچھے نہ ہٹیں، نبی کے حکم کو چھوڑ دیں، باپ دادے کے طریقوں کو نہ چھوڑیں، نبی کے حکم کو چھوڑ دیں، اپنے مولوی صاحب، پیر صاحب، امام صاحب کے قول سے پیچھے نہ ہٹیں۔ کعبے کے رب کی قسم یہی حق ہے ہمارے اوپر محمد الرسول اللہ کا۔ کیا مانا ہم نے اللہ کے نبی کو، کیا قدر کی محمد الرسول اللہ کی، کیا شان سمجھی ان کی، کیا مقام جانا ان کا۔
رسول اللہ سے؟ اسوہ حسنہ کیا تھا امام الانبیاء کا؟ اذان ہو جاتی تھی، پیارے پیغمبر گھر میں ہوتے تھے، اللہ کی قسم اٹھاؤ صحیح بخاری، ہماری مائیں کہتی ہیں ایسے لگتا تھا اللہ کے نبی کا ہمارے سے رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، اجنبی بن جاتے تھے، اذان سننے کے بعد سب سے اجنبی ہو جاتے۔ کبھی ہمارے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہوئی اذان سن کر؟ کبھی جتنا فکر محمد الرسول اللہ کو نماز کا تھا، کبھی ہمیں بھی اتنا فکر ہوا نماز کا زندگی میں؟ آپ کو نماز پڑھ کے راحت اور سکون ملتا تھا، ہمیں نماز پڑھ کے پریشانی ہونے لگ جاتی، ہمارا ٹائم ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے ہم پر حقوق ہیں۔ ہے تو تیسری مرتبہ پیارے پیغمبر کہیں گے امتی یا رب امتی، مالک الملک پھر ایک حد مقرر کر دیں گے۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ دوسری صحیح حدیث میں لفظ ہیں جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر، کتنا؟ ایک ذرے جتنا۔ ایک روایت حسن درجے کی ہے، اس میں یہ لفظ ہیں من کان فی قلبہ ادنا مثقال ذرۃ، جس بندے کے دل میں ذرے سے چھوٹی چیز کے برابر ایمان تھا، جو اس کو بھی جہنم سے نکال دو، محمد الرسول اللہ کی سفارش ہے۔ خوش تو آپ دل میں بڑے ہو رہے ہوں گے حدیث سن کر کہ بڑی کمال حدیث ہے۔ جب ذرے کے برابر اور ذرے سے بھی چھوٹے ایمان والا نکل جائے گا، ہمارے پاس تو ایمان ہے منوں کے حساب سے، ہے نا؟ کوئی 2-4 من ہوگا نا، ہے کیوں جی؟ چلو من کوئی کلو کوئی 5 کلو تو ہوگا نا، ہے؟ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، یہ جو بے نماز ہے نا، قسم اللہ کی میرا فیصلہ نہیں ہے، رب کا قرآن ہے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اس کو محمد الرسول اللہ کی سفارش سے بھی نفع نہیں ملے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ نماز فضول چیز ہے، نماز سے وقت ضائع ہوتا ہے، نماز تعلیم کی دشمن ہے، کاروبار کی دشمن ہے، ہمارے ٹی وی VCR، ہمارے سیریز ڈرامے اور فلموں کی دشمن ہے، ہماری تفریح کی دشمن ہے، ہمارے وقت کو ضائع برباد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بے نماز کو بھی پیارے پیغمبر کی سفارش سے نفع کس نے کہا نہیں ملے گا؟ میں نے، قرآن ہے یہ، فما تنفعہم شفاعت الشافعین۔ اس کا مطلب ہے رب کے کاغذوں میں، رب کی نظر میں، پروردگار کے ہاں جو بے نماز ہے نا، اس کا ایمان ایک ذرے سے بھی چھوٹا نہیں ہے، ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے رب کی نظر میں اس کا۔ اس لیے وہ اگر ذرے جتنا بھی ایمان ہوتا نا تو پیارے پیغمبر کی سفارش سے نفع اس کو مل جانا تھا، کیونکہ ذرے کے برابر اور ذرے سے بھی معمولی چیز کے برابر ایمان والوں کو پیارے پیغمبر کی سفارش سے نفع، اور اس کو کوئی نہیں مل رہا۔ قرآن کہتا نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے رب کی نظر میں اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے ہاں گڑھا مچھا سب سے پکا سکے بند مسلمان وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا سرے سے۔ وہ کہتا ہے اے مولویاں دیا نمازاں نو چھڈو پرے، اے دکھاوے دیا نمازاں پڑھتے ہیں، میں دل دی نماز پڑھنا ہے، دل دی نماز پڑھنا ہے، اے دکھلاوے دیا نمازاں سے نہیں پڑھتے۔ قرآن میں لکھا ہے، رب نے قرآن میں لکھا ہے میرے بھائیوں، سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت پڑھ لینا، قسم ہے اللہ کی میرا فیصلہ نہیں، میں اتنا بڑا فیصلہ اپنے پاس سے نہیں کر سکتا ہوں، کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے دنیا میں۔ رب نے قرآن میں لکھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ کفر سے، شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر یہ دین میں تمہارے۔ اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی، تو جو دین میں بھائی نہیں ہے وہ مسلمان ہے پھر، ہے؟ ناطق وحی نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں میرے بھائیوں، بین العبد و بین الکفر
ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ غلط ہے نا بات رسول اللہ کی؟ ہے غلط ہے؟ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، نہیں پڑھتا تو مسلمان۔ اٹھاؤ صحیح مسلم، نہ ہو میری سزا چور کی۔ عبداللہ بن شقیق تابعی ہیں، امام مسلم نے نقل کیا ہے یہ تابعی کا قول، کہتے ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، پیارے پیغمبر کے صحابہ کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ جو نماز چھوڑ دیتا تھا اس کو مسلمان نہیں مانتے تھے، مسلمان نہیں مانتے تھے اسے۔ یہی وجہ تھی منافق پکے کافر تھے۔ منافق کیا تھے؟ ہیں؟ اور منافق مسلمان تھے یا کافر؟ کافر تھے۔ نمازیں بھی کیوں پڑھتے تھے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں، اس لیے نمازیں پڑھتے تھے کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی ہمارے نفاق کا بانڈا پھوٹ جانا ہے، لوگوں کو پتہ چل جانا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، ہم مسلمان، ہمارے اوپر سے مسلمانوں کا لبادہ اتر جانا ہے۔ قسم اللہ کی وہ مجبور تھے اس وجہ سے نمازیں پڑھنے میں کہ اس معاشرے میں بے نماز کو کوئی مسلمان نہیں مانتا تھا۔ اور آج پورے کا پورا معاشرہ بے نمازوں سے بھرا پڑا، اور ان سے پکا گڑا مچھا کوئی مسلمان ہے نہیں دنیا میں، پوچھ کر دیکھ لو اس سے، بغیر نماز کے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ کا، میری گزارش ہے، میں آپ سے منوا نہیں سکتا ہوں، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نہ اختیار ہے منوانے کا، میں منت کرتا ہوں آپ سے، منت کر سکتا ہوں۔ میں آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، قسم اللہ کی یہ کڑوی کڑوی باتیں میں نے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کی ہیں، میرا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف اس لیے کر رہا ہوں پروردگار ان خوبصورت جسموں کو، ان چہروں کو جہنم کی آگ سے بچا دے، اس جذبے سے یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ منت کرتا ہوں، جو پیچھے ہو گیا آج تک، جتنی نمازیں چھوٹ گئیں، نہیں پڑھی گئیں، لاپرواہی ہو گئی جماعتوں سے، پکی سچی توبہ کر لو، کعبے کے رب کی قسم ہے پچھلی ساری نمازیں رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، پچھلی ساری نمازیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کر دے گا، معاف۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، سچی توبہ کر لے، رب یہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، سارے معاف کر دے گا، قسم ہے اللہ کی۔ وہ رب صرف معاف نہیں کرتا میرے بھائیوں، وہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو ایمان والا بن گیا صحیح معنوں میں، نماز کے بغیر ایمان والا کوئی نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، نہیں ہے ایمان والا، جھوٹ ہے۔ جو ایمان والا بن گیا، الا من تابا، جو جس نے توبہ کر لی، وہ آمنا، ایمان والا بن گیا، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل شروع کر دیے، اللہ ان کی پچھلی ساری غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ نیکیوں میں بدلنے کے لیے وہ معاف کرنا چاہتا ہے تمہیں، وہ جہنم سے بچانا چاہتا ہے رب تمہیں، اس لیے اتنی بڑی پیشکش کر رہا ہے، توبہ کر لو، جو پیچھے ہو گیا رب معاف کر دے گا، ان کی قضائے عمری دینے کی بھی ضرورت اللہ کی قسم نہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اس نے۔ آج کے بعد تہیہ کرو، انشاءاللہ کچھ ہو جائے، آج کے بعد ہم نے کوئی نماز زندگی میں مرتے دم تک، جب تک ہوش و حواس عقل چل رہی ہوگی نا، نماز نہیں چھوڑنی۔ کرتے ہیں اللہ سے وعدہ؟ ہاں، اور انشاءاللہ جماعت سے بھی پیچھے ہیں، ہیں، دکان بند، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں گارنٹی نہیں دے سکتا،
قسم ہے اللہ کی، رب کے قرآن سے لے کے دے رہا ہوں، نبی کے فرمان سے گارنٹی لے کے دے رہا ہوں، گارنٹی اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، میں تو سنا رہا ہوں آپ کو۔ جو روزی رب نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے، وہ نماز کے ٹائم دکان کاروبار بند کرنے سے کعبے کے رب کی قسم ہے کہ ذرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہونا۔ اور اگر ساری نمازوں کے ٹائم 24 گھنٹے کھول کے بیٹھے رہیں تو جتنی رب نے لکھی ہے اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں مل سکتی۔ ہے ایمان یہ؟ ہے؟ تو پھر دکان کھولنے کا مجھے بتائیں فائدہ کیا ہے؟ کاروبار جاری رکھنے کا اذان کے بعد فائدہ کیا؟ سمجھا دیں مجھے۔ جو رب نے لکھا ہے وہ تو مل جانا ہے، وہ تو کھا کے ہی جانا دنیا سے، اور جو نہیں لکھا ہم یہ گھنٹہ گھر کے اوپر جا کے الٹے بھی لٹک جائے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں ملنا، وہ جو نہیں لکھا وہ نہیں ملنا، تو فائدہ کیا پھر؟ کیا یہ ایمان والوں کو زیب دیتا ہے؟ پروردگار کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او اہل حدیث، او اہل سنت، او عاشق رسول، او غلام مصطفیٰ، او صدقے واری قربان جانے والے، وہ کائنات کا سب سے بڑا تجھے بلا رہا ہے، کائنات کا سب سے بڑا اپنے گھر میں تجھے، یہی مطلب ہے نا اللہ اکبر کا۔ میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں، میں نے اللہ کو سب سے بڑا جانا یا دکان کو؟ اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا تو میں نہ دکان پر بیٹھتا، نہ دفتر میں بیٹھتا، نہ فیس بک چلاتا، نہ یوٹیوب چلاتا، نہ کسی اور گند پل میں بیٹھتا، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رب کے گھر میں آ جاتا اگر اس کو بڑا مانتا تو۔ میں نے کوئی نہیں بڑا مانا۔ مؤذن کہتا ہے رب کی طرف سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جا او مسلمان کامیابی کی طرف، آیا کامیابی کی طرف۔ بندہ مسلمان، ماشاءاللہ مسلمان، ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، سکھوں کی نہیں کر رہا، مسلمانوں کی کر رہا ہوں۔ مسلمان اپنی زبان سے نہیں کہتا لیکن اپنے عمل سے کیا کہتا ہے؟ کامیابی، تیرے والی کامیابی نہیں چاہیے، اس کامیابی کو اپنے پاس رکھ۔ ہاں، کامیابی دکانداری ہے، کامیابی فلم ڈرامہ دیکھنا ہے، فیس بک یوٹیوب چلانا ہے، گپے مارنا ہے، یہ کامیابی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کامیابی کو تو لے جا کے۔ کیا مسلمانوں کا یہی کردار نہیں ہے؟ زیب دیتا ہے مسلمان کو، ایک نبی کے امتی کو یہ کام کرے؟ یار اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، ان کو نماز کی اتنی فکر ہے، آخر دم تک ان کو فکر ہے نماز کی، نماز آخر دم تک آپ نے نہیں چھوڑی، ان کو اتنی فکر جن کے بغیر جنت کا دروازہ بھی کوئی نہیں کھلنا، سب سے پہلے جنہوں نے جا کے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے ان کو نماز کی فکر، اور ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ہمیں نماز کی فکر ہی کوئی نہیں، احساس ہی نہیں، ہمارے ہاں نماز شے ہی کوئی نہیں، فالتو وقت کا ضیاع ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا خیال ہے، پھر توبہ کرتے ہیں؟ اتنی بات کافی نہیں ہے، خود بھی انشاءاللہ نماز کے پابندی کرنی ہے، اور ہر روز شام کو گھر جا کر اپنی بیوی سے بھی پوچھنا ہے اللہ کی بندی آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں، بتا۔ میری جوان بہنوں نے، بیٹیوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی نہیں پڑھی، روزانہ حساب لینا ہے جا کے۔ بچوں سے پوچھنا ہے کہ مسجد میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ ہم ٹیوشن نہ جائے بچہ تو اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ماں سے بھی جھگڑا کر لیتے ہیں کہ ٹیوشن کیوں نہیں بھیجا، اتنے پیسے ان کو دیتے ہیں خون پسینے کی کمائی، ٹیوشن جانا بڑا ضروری ہے، اسکول جانا بڑا ضروری ہے، لیکن مسجد میں آنا کبھی پوچھا کسی نے آ کر کہ میرے بچوں نے آج کتنی نمازیں مسجد میں جا کے پڑھی ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں، ہندوؤں یہودیوں کے نہیں ہیں، پوچھا کبھی ماں سے ان کی سے کیوں نہیں گیا مسجد میں؟ اگر میں نماز پڑھ لوں نا، میں نماز پڑھ لوں، پانچوں پڑھوں، نہ بیوی سے پوچھوں، نہ بچوں سے پوچھوں، نہ بچیوں سے پوچھوں، وہ بے نماز ہوں، قیامت والے دن ان کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا، ہاں حاجی صاحب نمازی بنا پھرتا ہے، ہم سے نمازیں کس نے پڑھوانی تھی؟ ہاں، جنت میں جانا ہے، کیسے جائے گا جنت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
کائنات کے رب نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، گھر کے تمام افراد کو جہنم کی آگ سے کلکم رائن، ناطق وحی نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَائِن فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ۔ قسم ہے اللہ کی، مجھ سے میری بیوی، میری بچیاں، میرے بچے، ان کا حساب لینا ہے رب نے، میں دینا ہے رب کو یہ حساب جا کر۔ دنیا کے کاموں میں تو بڑی نظر رکھتا تھا، نماز کے لیے تیرے کان پر جو تک نہیں رکھتی تھی، ساری اولاد، پورا گھر والا تیرا بے نماز تھا۔ کیا ڈیوٹی تو نے ادا کی؟ بیوی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد سے ہے؟ تو جس سے محبت ہے وہ جہنم میں چھلانگ لگا رہا ہو اور ہم تماشائی بن کے تماشا دیکھیں تو محبت ہے؟ یہ محبت نہیں، جھوٹ ہے۔ وہ جہنم میں چھلانگیں مار رہے ہیں بے نماز ہو کر، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جہنم خرید رہے ہیں، جہنم کا کاروبار کر رہے ہیں، اور میرے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ میں کہتا ہوں محبت ہے مجھے ان بچوں سے، اس اولاد سے؟ بکواس ہے، کوئی محبت نہیں ہے یہ۔ میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، خامد نہیں نہ اٹھتا فجر کی نماز کے ٹائم، اس کے چہرے پر پانی چھڑکیں، زبردستی اٹھا کے بھیجیں اس کو نماز پڑھنے کے لیے باجماعت۔ بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کو زبردستی ڈنڈے سے بھیجیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا 7 سال کا ہو جائے، کہاں کیا کرو؟ نماز پڑھاؤ۔ 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا اس کی پٹائی کرو، ماتھا نہ چومو اس کا، اس کو جیب خرچ نہ دو، کیا کہو؟ نماز پہلے، نماز سب سے پہلے، نماز اسلام کا سب سے بڑا فریضہ 5 وقت کی باجماعت نماز۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بھی کرے گا سورۃ البقرہ بھر کے پھونک بھر کے پانی سے رکھنا۔ آخر اہل حدیث کی نماز قابل جو بندی کی ہے، بریلوی کی ہے، تو جیسے طریقے سے بھی پڑھتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز صرف وہ قابل قبول ہے جو مدینے والے امام کے طریقے پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد الرسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم نے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنی نکیل محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں پکڑا چکے ہیں۔ اب جیسے نبی نے سکھائی ہے، جیسے نبی نے پڑھی ہے، ویسے ہی پڑھیں گے تو پھر اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اللہ نے کہا قرآن میں رب نے لکھا ہے، سورہ محمد کی 32 نمبر آیت ہے، جا کے گھر میں پڑھ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا۔ اگر تمہاری نماز، تمہاری اطاعت، تمہارا عبادت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں نہ ہوگی، وہ باطل چلی جائے گی، رائے گاں ہو جائے گی وہ۔ پیارے پیغمبر نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ رب کو نہیں چاہیے وہ نیکی جو امام الانبیاء کے طریقے پر نہ ہو۔ اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم امام الانبیاء کا طریقہ چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر نماز پڑھیں، کعبے کے رب کی قسم ہے ہمارے منہ پر ماری جائے گی، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کا طریقہ بھی نہیں چلتا محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے، تو میرا اور آپ کا کیسے چل جائے گا؟ کسی امام صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا کیسے چل جائے گا؟ ابے دادے کا کیسے چل جائے گا؟